السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ شاہد اکرام مسٹر قصہ چینل میں حاضر خدمت ہے۔ آج ہم حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا قصہ بیان کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم انبیاء کرام کے قصہ پیش کر چکے ہیں، جس کے لنک ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ تو آج شروع کرتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف پیغمبر بن کر تشریف لائے۔ سمود بھی عرب قبیلہ تھا۔ سمود عبر بن ارم کے بیٹے ہیں، جو سام بن نوح علیہ السلام کے صاحبزادہ ہیں۔ قوم سمود عرب عربہ میں شمار ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل حضرت ہود علیہ السلام کے قصہ میں بیان کی جا چکی ہے۔ یہ قبیلہ حجاز اور تبوک کے درمیان الحجر کے مقام پر سکونت پذیر تھا۔ مشہور روایت ہے کہ نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربراہی میں جب مجاہدین اسلام تبوک جا رہے تھے تو اسی علاقے سے گزرے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ یہ عذاب زدہ علاقہ ہے، لہٰذا ان لوگوں کے مکانوں کے کھنڈروں میں نہ جائیں۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد تھی۔ قوم عاد کا ذکر قبل ازیں حضرت ہود علیہ السلام کے قصہ میں ہو چکا ہے۔ یہ بھی قوم عاد کی طرح بت پرست ہو چکے تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے رسول حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، جن کا شجرہ نسب اس طرح سے ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام بن عبید بن ماسخ بن عبید بن حادر بن سمود بن عبر بن ارم بن نوح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی اور بتوں کی عبادت و پرستش سے رکنے کا حکم دیا۔ کچھ لوگوں نے آپ کی بات مان لی اور ایمان لا کر مسلمان ہو گئے، لیکن اکثر لوگ کفر کرتے رہے۔ کافر آپ علیہ السلام سے اکثر بحث و مباحثہ میں مصروف رہتے۔ جب آپ علیہ السلام نے تبلیغ کا کام تیز کر دیا تو کافروں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کی۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ الاسراء، سورہ النحل، سورہ غافر، سورہ قمر، سورہ شمس، سورہ ابراہیم، سورۃ الشعراء اور بہت ساری صورتوں میں آپ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک دن سمود کے لوگ ایک مجلس میں اکٹھے ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے گئے، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، انہیں نصیحت کی، آنے والے عذاب سے ڈرایا اور ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ کافروں نے آپ سے معجزہ طلب کر لیا اور کہا، ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ سامنے والی اس چٹان سے آپ اونٹنی پیدا فرما دیں، اور اونٹنی ہو بھی فلاں رنگ کی۔ انہوں نے اونٹنی کا حلیہ، اس کی قد و قامت، اس کے بہت سارے دوسرے اوصاف گنوائے، یعنی وہ حاملہ ہو، لمبی ہو اور فلاں فلاں خوبیاں ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں اور اس چٹان سے ٹھیک اسی طرح کی اونٹنی نکل آئے تو کیا تم میری بات مان کر میری رسالت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا ہاں، ہم اس کے بعد آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور ساری مخالفتیں ختم کر دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں سے پختہ عہد و میثاق لے لیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام مجلس سے اٹھے اور اپنی عبادت والی جگہ تشریف لے گئے۔ اللہ پاک کے حضور سجدہ عبادت بجا لائے، پھر دعا کی کہ اے رب ذوالجلال، ان کے مطالبے کو پورا فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ چٹان کو حکم دیا کہ ایک ایسی طویل حاملہ اونٹنی برآمد کرے جس قسم کی اونٹنی کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ جب لوگوں نے اس طرح اونٹنی کو چٹان سے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ان میں سے کئی تو ایمان لے آئے، لیکن بہت سارے بدبخت لوگ
یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی کفر و ضلالت اور سرکشی پر ڈٹے رہے۔ جو لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، ان اہل ایمان کا سردار حضرت جندع بن عمرو بن محلات بن لبید بن جواس بتایا جاتا ہے۔ جندع نے ایمان قبول کرنے کے بعد دوسرے سرداروں اور رئیسوں کو بھی ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن ان کے پروہت اور مذہبی لیڈر ضواب بن عمرو اور حباب نامی اشخاص نے الٹی سیدھی دلیلیں دے کر ان لوگوں کو ایمان قبول کرنے سے روک لیا۔ اسی طرح رباب بن سعر بن جلمس ایک بت پرست تھا، اس نے بھی حضرت جندع کی ایمان کی دعوت کی بھرپور مخالفت کی، اور حضرت جندع نے جب اپنے چچا زاد بھائی شہاب بن خلیفہ کو اسلام اور ایمان کی حقانیت سمجھائی تو بدبختوں نے اسے منع کر دیا کہ جندع کی بات قبول نہ کرے۔ وہ ان کی باتوں میں آ گیا اور شہاب نے اسلام قبول نہ کیا۔ اس پر اس وقت کے مسلمان شاعر مہرش بن غنمہ بن زمیل رحمۃ اللہ علیہ نے اشعار پڑھے جن کا ترجمہ اس طرح ہے: آل عمرو کے ایک گروہ نے شہاب بن خلیفہ کو دین نبی کی طرف بلایا، جو پوری قوم سمود کا سردار ہے۔ اس نے اس دین کو قبول کرنے کا ارادہ بھی کیا، اور اگر وہ مان جاتا تو صالح علیہ السلام ہم میں غلبہ حاصل کر لیتے، اور لوگ اپنے سردار ضواب کی وجہ سے منہ نہ موڑتے۔ لیکن آل حجر کے سرکشوں نے ہدایت سننے کے بعد بدقسمتی سے پیٹھ پھیر لی۔ جب اونٹنی نمودار ہو گئی تو سب کو حکم دیا گیا کہ اونٹنی یہاں رہے گی، ان کے کھیتوں سے جہاں چاہے چرتی پھرے۔ یہ اونٹنی جس دن پانی کے لیے کنویں کے پاس آتی تو کنویں کا سارا پانی پی جاتی۔ لوگوں کو کنویں سے اپنی ضرورت کے لیے پانی نہ ملتا۔ اس دن لوگ دودھ پی کر گزارا کرتے، پانی پینے کو بھی نہ ملتا۔ تمام لوگ یہ شکایت لے کر حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت صالح علیہ السلام نے ایک دن اونٹنی کا پانی پینے کا مقرر کر دیا اور ایک دن ان لوگوں کا۔ یہ اونٹنی ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ جب یہ سلسلہ طویل ہو گیا تو قوم کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور آپس میں اونٹنی کے بارے مشورے کرنے لگے کہ اونٹنی کی وجہ سے پانی کی بہت تنگی ہو گئی ہے۔ سب نے مل کر یہ طے کیا کہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں تاکہ ہم سب چین سے رہ سکیں اور ضرورت کا پانی میسر آ سکے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تم لوگ حق پر ہو، اونٹنی سے جان چھڑاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ جس شخص نے اونٹنی کو قتل کرنے کی حامی بھر لی وہ ان کا ایک رئیس قدار بن سالف تھا۔ اس کا رنگ گورا اور بال سرخ تھے۔ کیونکہ اونٹنی کا قتل سب لوگوں کی متفقہ رائے سے ہوا تھا، اس لیے اسے تمام لوگوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن جریر طبری اور دیگر علماء و مفسرین کا کہنا ہے کہ سمود قبیلے کی 2 عورتوں کا اس میں خصوصی کردار ہے۔ ان میں سے ایک کا نام صدوقہ بتایا جاتا ہے، جو ماہیہ بن زہیر بن مختار کی بیٹی تھی۔ یہ عورت حسب نسب میں اعلیٰ تھی۔ صدوقہ کی شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی تھی جو بعد میں حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ایمان لے آیا تھا، اور اسی وجہ سے میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ صدوقہ نے اپنے چچا زاد کو، جس کا نام مسرہ بن مہرج بن ماہیہ تھا، بلایا اور اسے کہا کہ اگر تو اونٹنی کی کوچیں کاٹ دے تو میں تیری ہو جاؤں گی۔ دوسری عورت کا نام نمیزہ تھا، جو غنیم بن مجلہ کی بیٹی تھی اور ام غنمہ کے نام سے مشہور تھی۔ یہ عورت بوڑھی تھی اور بتوں کی پجارن تھی۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں جن کا باپ سردار قبیلہ ضواب بن عمرو تھا۔ اس بوڑھی عورت نے قدار بن سالف کو کہا کہ اگر تو یہ کام یعنی اونٹنی کا قتل کر دے
تو میری جس بیٹی کا کہے گا اس سے تیری شادی کر دوں گی۔ دونوں جوانوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کی حامی بھر لی اور اپنی قوم میں اس کام کے لیے کوشش کرنے لگے۔ انہوں نے 7 نوجوانوں اور کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ اس طرح ان کی تعداد 9 ہو گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نمل آیت نمبر 28 کے ترجمہ کا مفہوم ہے کہ شہر میں 9 شخص تھے جو فتنہ برپا کرتے تھے اس علاقے میں اور اصلاح کی کوئی کوشش نہ کرتے تھے۔ یہ لوگ پورے قبیلے میں پھر کر اونٹنی کو قتل کرنے کے فائدے گنوا رہے تھے۔ قبیلے کے دوسرے کافر بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ بدماشوں کا یہ گروہ گھات لگا کر بیٹھ گیا کہ دیکھیں اونٹنی کب آتی ہے۔ اونٹنی جب گھات پر پہنچی اور پانی پینے لگی تو مسرا نے تیر مارا اور دوسرے ساتھیوں کو بھی حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ قدار بن سلف نے پہل کی اور تلوار لے کر حملہ کر دیا اور اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں۔ اونٹنی کا نوزائیدہ بچہ بھاگا اور ایک بلند و بالا قابل عبور چوٹی پر چڑھ گیا اور 3 مرتبہ بلبلایا اور پھر وہاں چٹان میں داخل ہو گیا اور پھر نظر نہ آیا۔ کچھ مفسرین کرام کے مطابق اونٹنی کا بچہ بھی ان بدبختوں نے ساتھ ہی قتل کر دیا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ ہود آیت نمبر 65 کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اب تمہارے پاس صرف 3 دن بچ گئے ہیں، عیش و آرام کر لو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آنے والا ہے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر لیا اور کہنے لگے کہ دیر نہ کرو، صالح علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو بھی قتل کر دو تاکہ سارے اندیشے دور ہو جائیں۔ پوری قوم نے مشورہ کیا کہ ہم رات کے اندھیرے میں چپکے سے حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں پر حملہ کر کے قتل کریں گے اور سب کافر مل کر ان کے خاندان کو خون بہا ادا کر دیں گے۔ عذاب کی شروعات کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر آسمان سے پتھر برسائے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کی سازش کی تھی اور انہیں نیست و نابود کر دیا، لیکن قوم کے باقی لوگ محفوظ رہے۔ جب جمعرات کی صبح یہ لوگ بیدار ہوئے تو مہلت کا پہلا دن تھا، تو ان کے چہرے خوف کی وجہ سے زرد ہو گئے تھے کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تھا۔ جب یہ دن گزر گیا اور رات ہوئی تو سمودی ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے کہ پہلا دن ختم ہو گیا ہے۔ مہلت کا آخری دن یعنی ہفتہ کا دن طلوع ہوا، مارے خوف کے ان لوگوں کے چہروں پر سیاہی پھیل گئی۔ جب رات ہو گئی تو کہنے لگے تیسرا دن بھی گزر گیا۔ اتوار کی صبح انہوں نے خوشبوئیں لگائیں، تیاری کی اور عذاب کے انتظار میں بیٹھ گئے کہ دیکھیں کیا عذاب نازل ہوتا ہے یا نہیں۔ انہیں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور عذاب کس طرف سے آئے گا۔ جب سورج چمکنے لگا تو آسمان سے ایک چیخ سنائی دی جس کی وجہ سے زمین زلزلے کے جھٹکوں سے لرز اٹھی اور وہ لوگ مرنا شروع ہو گئے اور تھوڑی ہی دیر میں سب کافر نیست و نابود گھٹنوں کے بل ہو کر رہ گئے۔ جو کل تک کفر و عناد کی وجہ سے اکڑ کر چلتے تھے، آج ان کے مردہ جسم میں نہ کوئی حرکت تھی اور نہ ہی روح تھی، اور تمام ایمان والے اس عذاب سے محفوظ رہے تھے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ طویل ہے تو اس پہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ ویڈیو بنانی پڑیں گی۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔